قبضہ مافیا قبضہ مافیا سرکاری ملازمین صحافی سرکاری ملازمین صحافی انگوٹھا چھاپ صحافی میں ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے پریس کلب کا جو سابقہ صدر تھا احمد خان کامرانی اس کے خلاف جب پروٹیسٹ کیا تو بجائے ہمارے پریس کلب کے دیگر ممبران ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے ہمارے صحافیوں کے اوپر پریس کلب کے دروازے بند کر دیے گئے. تو اس سلسلے میں ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کا ایک اجلاس بھی بلایا تھا, ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے اور ضلعی انتظامیہ سے بھی کہ پریس کلب کے اندر موجود جو احمد خان کامرانی ہیں یا ان کے اندر جو باقی جو لوگ ہیں جو صحافیوں کے حقوق پر قبضے ڈالے ہوئے ہیں اور پریس کلب کو سیاسی بیٹھک بنایا ہوا ہے یا اپنے ذاتیات کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہے جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں ان کی آواز سنی جائے اور اس پریس کلب کو مہربانی کر کے قبضہ مافیا سے خالی کرایا جائے. حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے اندر جو بھی سرکاری ملازمین ہیں اور جو فنڈ آتے ہیں ان کے اوپر بھی آڈٹ کی جائے. ہمارا آج کا جو پروٹیسٹ ہے وہ نبی مسلم کے خلاف ہے, احمد خان کامرانی کے خلاف ہے, جو پہلے سابقہ جو صدر تھے اس کے خلاف ہے جس میں قبضہ کر رکھا ہے اور ورکنگ جرنلسٹ کا حق مار رہے ہیں. تو ہمارا احتجاج اس وقت تک رہے گا جب تک ہمارے ورکنگ جرنلسٹ کو حق نہیں مل جاتا, یا اس کو تالے لگیں گے یا سب کو جو ہے نمبریت ملے گی. وہ جو ورکنگ جرنلسٹ کو جو ہے اس کا داخلہ جو ہے وہ مقبوضہ پریس کلب میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. تو یہ پریس کلب جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کی جاگیر ہے, نہ کہ کسی قبضہ مافیا کی ہے, اور اس کو قبضہ مافیا کی طرح جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پریس کلب کو جو ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو فنڈ حکومت کی جانب سے عوامی ٹیکس سے اس کو دیا جاتا ہے وہ فنڈ بھی جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو ہے تو حکومت وقت سے ضلعی انتظامیہ سے صوبائی جو حکومت ہے اسے مطالبہ ہے کہ جو پریس کلب کے جتنے بھی ممبران ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیا جائے, اور پریس کلب کے جو ممبران ہیں اس کے بارے میں ایک یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ورکنگ صحافی ہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ان کو ممبر بنایا جائے ڈیرہ پریس کلب کا. فی الحال ہم اسے مقبوضہ پریس کلب کہہ رہے ہیں, مقبوضہ ڈیرہ پریس کلب, جب تک کہ ورکنگ جرنلسٹ پر اس کے دروازے نہیں کھولے جاتے. دوسرا, ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان, صوبائی محکمہ اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی پچھلے 5 سال کا جو آڈٹ ہے سرکاری فنڈات جو پریس کلب ڈیرہ کو دیے گئے ہیں ان کا آڈٹ کرایا جائے, کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے. تو لہٰذا اس کا آڈٹ کرایا جائے کہ کہاں کہاں پہ اخراجات کیے گئے ہیں ڈیرہ پریس کلب کو پچھلے 5 سالوں میں, جتنے بھی سرکاری فنڈات ملے ہیں یا اس کے علاوہ کسی نے انفرادی طور پہ. تو یہ ہمارے 2 بنیادی نقطے ہیں کہ ورکنگ جرنلسٹ کو ممبرشپ دی جائے ڈیرہ پریس کلب میں. اور ایسا کون سا صحیفہ ہے ڈیرہ پریس کلب کا آئین جو نہ تو کسی صحافی کو معلوم ہے, چاہے 20 سال ہو گئے, نہ کسی پبلک کو, کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈیرہ پریس کلب کا آئین ہے کون سا, کہاں پہ ہے اور کس طرح کا آئین ہے, کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون کون سے صحافی ایسے ہیں جو ان کی قوانین کے مطابق اور ان کے آئین کے مطابق صحافی بن سکتے ہیں. چونکہ ہم نے یہاں پہ میڈیکل سٹور والوں کو بھی دیکھا ہے, ہم نے یہاں موٹر سائیکل میکینک کو بھی ان کا ممبر دیکھا ہے, ہم نے چھولے سموسے کی ریڑھی لگانے والوں کو بھی ان کا ممبر بنا ہوا دیکھا ہے, سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو بھی, افغانیوں کو بھی ممبر بنا ہوا دیکھا ہے. تو آخر ورکنگ جرنلسٹ جو ڈی آئی خان کے باسی ہیں اور عوام کے لیے نکلتے ہیں, عوام کو آگاہی دینے کے لیے, آخر ان پر اس مقبوضہ پریس کلب کے دروازے جو ہے وہ کیوں بند ہیں. تو اس حوالے سے حکومتی نمائندے, بلکہ یہ بھی پورے پاکستان میں شاید اپنی نوعیت کی ایک منفرد بات ہوگی کہ منتخب وفاقی وزیر علی امین خان گنڈپور, اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم خان کنڈی پر بھی اس مقبوضہ ڈیرہ پریس کلب کے دروازے جو ہیں وہ بند ہیں. تو یہ آخر کیوں بند ہے؟ جب ایک عوام کا منتخب نمائندہ نہیں جا سکتا تو پھر میرا خیال ہے اس کو تالے لگا دینے چاہیے, یہ کسی کام کی نہیں. مقبوضہ پریس کلب مرد آباد, مقبوضہ پریس کلب مرد آباد, انگوٹھا چھاپ صحافی.